اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ دوستوں، آج ہم ذکر کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور تمام مخلوقات کی دعوت کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ امن، سورہ سبا اور سورہ صاد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھیں۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور بولتے بھی تھے۔ آپ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ساری دنیا کو وسیع کر دیا اور ساری دنیا ان کے تابع ہے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ تمام مخلوق کی دعوت کی جائے اور تمام مخلوقات کو کھانا کھلایا جائے۔ تو پھر کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ اے ہمارے رب، مجھے اجازت عطا فرما کہ میں تیری تمام مخلوق کو پورے سال کھانا کھلاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے سلیمان، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار پھر درخواست کی کہ اے ہمارے رب، تو مجھے صرف 7 دن کے لیے اجازت عطا فرما دے کہ میں تیری مخلوق کو دعوت دوں اور کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا کہ اے سلیمان، تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اے ہمارے رب، مجھے صرف 1 دن کے لیے ہی اجازت عطا فرما دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اے سلیمان، تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کے لیے تمام مخلوقات کو کھانا کھلانے کی اجازت عطا فرما دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت ملنے کے بعد آپ علیہ السلام نے تمام جنات کو یہ حکم دیا کہ تمام کے تمام کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کیا جائے جو زمین پر حلال ہیں۔ جنات اور انسان مل کر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، تو ان سب کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں۔ پھر کھانا پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ پھر کھانے کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کی جگہ اتنی لمبی اور چوڑی تھی کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان، میری مخلوق میں سے پہلے کس کی دعوت کرے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت میں سے کھائے، تو اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا سے اپنا سر نکالا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ آپ نے میری دعوت کی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مچھلی، تو نے ٹھیک سنا، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے ایک ساتھ ہی سارا کھانا کھا لیا۔ پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلیمان، مجھے اور کھانا دو، میری بھوک ابھی نہیں مٹی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا
تو سارا کھانا کھا گئی اور ابھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو مچھلی نے کہا، اے سلیمان، کیا مہمان کے لیے میزبان کا یہی فرض ہوتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام، آپ یہ جان لیجئے کہ جیسے آپ نے میرے لیے یہ کھانا آج پکایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے دن میں 3 مرتبہ کھانا کھلاتا ہے، اور آج میرے لیے کھانا روکنے کا سبب آپ ہی بنے، کیونکہ آپ نے رزق اپنے ذمے لے لیا ہے اور آپ نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور رونے لگے۔ دوستوں، اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو مخلوق کو ہمیشہ ہر وقت کھانا کھلاتی ہے، جہاں سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ اتنا رزق کہاں سے آتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے، اسی لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جیسے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔